بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں عورت کا مقام، تو اس پہ انہوں نے جو اشعار کہے ہیں وہ عورت کی عظمت ایسی بیان کی ہے کہ شاید کسی اور نے نہیں کی، ان صدیوں میں کسی اور نے نہیں کی۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یعنی کائنات میں جتنا حسن ہے، رنگ ہے، خوبصورتی ہے، وہ ساری کی ساری وجود زن سے ہے، تصویر کائنات میں رنگ۔ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، اس کی وجہ سے ہی زندگیوں میں جو سوز ہے، جو حرکت ہے، زندگی کا جو وجود ہے ایک، وہ اس کی وجہ سے ہے۔ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، عورت کا یہ مقام ہے۔ وہ جو ثریا ستارہ ہے، کون سا ستارہ ہے ثریا؟ ثریا کون سا ستارہ ہے؟ آسمان میں جو سب سے ستاروں میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے، اس کا نام ہے ثریا، اور آسمان پہ چمکنے والا وہ ستارہ اس سے بھی بڑھ کر یہ مقام ہے عورت کا۔ اس عورت کی ایک مٹھی خاک وہ اس کے مقام سے بڑھ کر ہے۔ شرف میں، شرف یعنی عزت، عظمت، بزرگی، شان و شوکت، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی تو ایک مٹھی خاک بھی اس سے بڑھ کر ہے، پورا وجود تو الگ چیز ہے۔ اسی شرف سے ہے ہر درج کا در مکنوں، درج کہتے ہیں ڈبے کو، اور در کہتے ہیں موتی کو۔ اسی درج کا در مکنون، مکنون یعنی قیمتی موتی، ہر قیمتی موتی کائنات کا وہ اس ڈبے سے نکلا ہے۔ یعنی ہر پیغمبر، ہر ولی، ہر شہید، ہر صدیق عورت کی کوکھ سے نکلا ہے، عورت کے وجود سے نکلا ہے، عورت کے بدن سے نکلا ہے، عورت کی گود میں پلا ہے، عورت کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ کوئی پیغمبر نہیں جو عورت کی گود سے پیدا نہ ہوا ہو، سوائے کس کے؟ آدم علیہ السلام کے۔ تو عورت کا مقام اتنا ہے کہ کوئی پیغمبر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کچھ بھی ہو، سب عورت کی اولاد ہیں۔ تو یہ مقام ہے عورت کا کائنات میں کہ اسی کے دم سے یہ ساری دنیا کی رونقیں ہیں، دنیا کا حسن ہے، زمانے کا حسن ہے، زمانے کی رونق ہے، اور اس کی شان اتنی ہے کہ ثریا سے بڑھ کر ایک مٹھی خاک اس کی زیادہ ہے عظمت اور بزرگی میں۔ اور کوئی بھی دنیا کا عظیم انسان، دیکھیں کائنات میں سب سے جو عظیم مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ کون ہے؟ انسان۔ اور انسانوں میں سے بھی سب سے بڑھ کر کون سے انسان ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ تو انبیاء بھی وہ اسی عورت کے وجود کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ مقام ہے عورت کا معاشرے میں اور زمانے میں اور دنیا میں۔ اب اپنا مقام سمجھتے ہوئے، عورت کو اپنی حیثیت کو جانتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ مقام کس نے دیا؟ عورت کو یہ مقام اللہ نے دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کی بات مان کے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ کی بات کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے سب پیغمبروں کو وہی کہا، سب انسانوں کو وہی کہا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ماننی، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی بندگی نہیں کرنی، عبادت نہیں کرنی، بات نہیں ماننی۔ اللہ کا حکم یہ ہے، جس نے یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، کسی کی بات نہیں ماننی، جو بات اللہ کی بات کے مطابق ہو بس وہ ماننی ہے۔ چاہے وہ والدین کہیں یا کوئی بزرگ کہیں، کوئی استاد کہیں، کوئی ساتھی کہیں، رشتہ دار، عزیز و قرب، اگر وہ اللہ کی بات کے مطابق بات ہے تو مان لیں،
اگر وہ اللہ کی بات سے ہٹ کے بات ہو تو نہیں ماننی۔ اور بات ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری امت کے لیے ہے کہ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو ویسے ماننے ہے، ویسے کام کرنا ہے، ویسے زندگی گزارنی ہے۔ ان کے طریقے سے ہٹ کر چاہے کوئی کتنا بھی بڑا بزرگ اپنے آپ کو کہے، مگر اس کی زندگی کا طریقہ ان سے ہٹ کر ہے تو وہ مسلمان کی حیثیت سے بزرگ نہیں ہے، وہ شریعت کا تابع نہیں ہے، وہ اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ نے تو صاف بتا دیا، حکم دے دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، محبوب کی اتباع کرو، اطاعت کرو، جیسے میرا محبوب کہے ویسے کرو، جیسا میرا محبوب کرے ویسے کرو۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کسی کا کوئی طریقہ ہو وہ اسلامی نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام یہ رکوع و سجود کا نام نہیں ہے، نماز و روزے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی پیروی، یہ اسلام ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دین ہم اوست، اپنے آپ کو ان کے قدموں میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچاؤ کہ سارا دن وہی ہیں، سارا دن وہی ہیں۔ ان سے ہٹ کر اگر کوئی طریقہ تو وہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، اگر ان تک رسائی نہ ملی، ان کے نہ بنے، ان کے طریقے نہ اپنائے تو ابو لہب کے ساتھ ہی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا، ہماری ماؤں کو مقام دیا، ہماری بیٹیوں کو مقام دیا، ہماری بیویوں کو مقام دیا، ہماری نسلوں کو مقام دیا، تو اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس کی بات مانیں گے۔ اور اس کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرے سوا کسی اور کی نہیں ماننی، جو میری بات سے ٹکرائے وہ نہیں ماننی، اور میری بات ماننے کا طریقہ وہ ہے جو محمد عربی میرے محبوب کا طریقہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اطاعت کرو میرے محبوب کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ صرف یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا شکر گزار بندے ہیں، کیا ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانے والے لوگ ہیں؟ اگر ہم نظام شیطان کا چلائیں، ابلیس کا چلائیں، باطل کا چلائیں، اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، تو یہ صاف جھوٹ ہے۔ یہ صاف جھوٹ ہے کہ ہم نظام تو چلائیں باطل کا، ابلیس کا، کافروں کا بھی نہیں کہہ سکتے۔ کافروں کا نظام تو ہم یہاں تعریفیں کرتے ہیں، بہت اچھا ہے ان کا تو نظام۔ تو نظام چلائیں باطل کا، ابلیس کا، اور ہم کہیں کہ بندے ہیں اللہ کے، شکر گزار بندے ہیں، صاف جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ اگر اللہ کے بندے ہیں تو نظام اللہ کا چلانا پڑے گا۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، عاشق ہیں، شیدائی ہیں، تو پھر نظام بھی ان کا چلانا پڑے گا۔ اور اس میں آج کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو لڑکی ہوں، میں کیا کروں گی، یا لڑکے کوئی سوچیں کہ جی ہم تو غریب ہیں، ہم کیا کریں۔ ہر مسلمان اللہ نے اپنا نائب بنا دیا، اس کے ذمہ کام بھی لگا دیا، اور وہ کام یہی ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلاؤ۔ تو ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ، ہر بچی اپنی جد و جہد کرے اس نظام کے لیے کہ، اور خاص طور پہ یہ زمین، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں، یہ پاکستان کی سرزمین کلمے کی سرزمین ہے۔ تو کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلے، یہ جد و جہد کرنی ہے۔ تو پھر آپ کا مقام وہ ہے کہ جس کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کے، آپ کی ایک مٹھی خاک جو ہے نا وہ ثریا سے بڑھ کر ہے عظمت اور بلندی میں۔ اور اگر یہ ذوق اور شوق نہیں ہے اور صرف پیٹ بھرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ یوں کہہ دیں زندگی کاٹنے کے لیے، دن کاٹنے کے لیے، عمر کاٹنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تو یہ تو کٹ جائے گی، مقام نہیں ملے گا، نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنی پڑے گی ورنہ کچھ نہیں ملتا۔ تھینک یو۔